السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو میں پڑھانے والی ہوں وہ انسان کے گھاٹے اور انسان کے گھاٹے کا جو سودا ہے اس بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اور یہ سورۃ العصر کا جو ہے اس کی تشریح بتاتی ہوں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کیوں گھاٹے میں ہے، کس طرح گھاٹے میں ہے اور کیسے ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، والعصر کا مطلب جو ہے زمانے کی قسم۔ تو یہ زمانے کی قسم کس نے اٹھائی ہے؟ یہ زمانے کی قسم اپنے رب تعالیٰ پروردگار جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، اس نے جو ہے وہ زمانے کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ کیا اٹھا کر کہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ نقصان میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو یہ زمانہ کیا ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ زمانے سے جو مراد ہے نا وہ شب و روز کی یہ گردش ہے کہ دن رات کا عدل بدل ہونا۔ اب دیکھیں جیسے رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور کبھی دن لمبے ہوتے ہیں، یہ اس کو جو ہے وہ زمانہ بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے، اور انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم اٹھا سکتا ہے، اور ادروائز کسی کی بھی وہ جو ہے نا انسان قسم نہیں اٹھا سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انسان دنیاوی زندگی، دنیاوی خواہشات اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ انسان نہیں سوچتا کہ میں نے مرنا بھی ہے، کیونکہ وہ مال کی ہرس میں اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا وہ مال کو ترجیح دیتا ہے کہ مال کو ہی اس نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ سب رشتوں سے، سب دوست احباب سے، سب سے بڑھ کر، ایون کہ ماں باپ سے بڑھ کر بھی اس کو کیا چاہیے؟ صرف مال چاہیے۔ اور آج اس دولت کی وجہ سے وہ بہت سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ کیسے قاتل ہے؟ قتل کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کا۔ یہ قتل صرف دوسرے لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو قتل کرنا، بلکہ اس کی لپیٹ میں اس کے اپنے رشتہ دار بھی آ رہے ہیں۔ جیسے آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کو زمین کی وجہ سے مار رہا ہے، بالغرض ہر رشتہ رشتہ نہیں رہا، بھیڑ بکری بن گیا۔ یعنی کہ بھیڑ بکری بن گیا نا، جس کی وجہ سے انسان ایسے کاٹ رہا ہے دوسرے کو، مال کی وجہ سے کاٹ رہا ہے کہ رشتہ ہی نہیں سمجھ رہا کہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا جو بھی رشتہ ہے اس کے ساتھ ماموں ہے، چاچو ہے، تایا، جو بھی کوئی رشتہ ہے، تو اس رشتے کو رشتہ نہیں سمجھ رہا، بھیڑ بکری بن گیا ہے رشتہ۔ تو کیا انسان گھاٹے میں رہا یا فائدے میں رہا؟ تو انسان گھاٹے میں ہی رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمانے کی قسم اٹھا کر کہا کہ انسان خسارے میں ہے، اور یہ صرف دنیاوی میں خسارے میں نہیں رہا، یہ آخرت میں بھی رہا۔ آخرت میں آگ کا ایندھن بنے گا اور آگ میں جلتا رہے گا، کیونکہ اس نے صرف اپنا سوچا، خود غرض رہا، وہ سیلفش رہا، وہ ہر چیز اپنی طرف کھینچتا رہا، ہر چیز کو اپنا سمجھتا رہا، کہتا رہا یہ بھی میرے ہاتھ آ جائے، یہ بھی میرے ہاتھ آ جائے۔ ایون دیٹ کہ انسان اگر یعنی کہ کوئی یہ دیکھے نا کہ کوئی لقمہ ہی کھا رہا ہے نا، تو وہ بھی اس سے چھین لے، اگر اس کے بس میں ہو تو وہ بھی نہ اسے کھانے دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا جو سب کو کھلا رہی ہے، اور یہ آگ میں جلے گا۔ اسے آخرت کا کوئی نہیں تھا، آخرت کے بارے میں اس نے کچھ نہ سوچا،
اور صرف دنیا کا ہی سوچتا رہا، سوائے ان لوگوں کے۔ اب آگے دیکھیں اگلی جو آیت ہے، اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، سوائے ان لوگوں کے، یعنی کہ وہ کیا کرتے رہے؟ نیک اعمال کرتے رہے، خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے رہے۔ وہ دنیا کی خواہشات اور مال و دولت کو انہوں نے اپنا سارا کچھ نہیں سمجھ لیا، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی کچھ اکٹھا کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ سے دعا مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ۔ اب دیکھیں کہ یہ اس کا جو ترجمہ ہے نا، رب ہمیں دنیا میں ہی بھلائی عطا فرما۔ اب جو صرف دنیا کے لیے بھلائیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی دیتے ہیں، اب اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا میں مانگ رہا ہے اس کو دنیا میں ہی سارا کچھ ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں، آخرت میں بھی بھلائیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ آگ کے عذاب سے بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ جہنم سے آزادی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے دونوں کی بھلائیاں مانگی ہیں، صرف دنیا کی نہیں مانگی، دنیا اور آخرت دونوں کی مانگی ہیں، اور نیک اعمال کرتا رہا، نمازیں قائم کی ہیں اس نے سچ بولا ہے، اس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، عزت کی ہے، اس نے بڑوں کی عزت کی ہے، اس نے جو ہے وہ احترام کیا ہے اور حلال کمایا، تو اس لیے اس کے لیے، اور اس نے دونوں کا مانگی ہیں بھلائیاں، صرف دنیا کی نہیں مانگی، دنیا اور آخرت دونوں کی مانگی ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ کیا کرتا رہا ہے؟ وصیت کرتا رہا ہے حق کی تلقین کرتا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا ہے، خود پڑھا ہے، دوسروں کو بھی سکھایا ہے، دوسروں کو بھی سمجھایا ہے، دوسروں کو بھی پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کی پرورش کی ہے اچھے طریقے سے، تو اس نے وصیت کی ہے، حق کی وصیت کی ہے، اپنی اولاد کو بھی حق کی وصیت کی ہے، خود بھی حق جو ہے وہ نہیں چھوڑا، پھر جو ہے دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وہ حق کے ساتھ اس نے سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وصیت کرتے رہے صبر کی، اور اس نے خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی۔ تو یہ اس کی جو ہے تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر جو ہے ہم کچھ سیکھیں انشاءاللہ اس سے، اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔